السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نییر بخاری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ بخاری صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ بہت سے معاملات ہیں، ایک تو بلاول بھٹو کے آفر کے بعد جو ایم کیو ایم ہے وہ بھی اب لے دے کر رہی ہے، وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ پنجاب میں بھی بڑی ہلچل ہے۔ اتحادی تو کیا پی ٹی آئی کے اپنے ایم پیز بھی ناراض ہیں، اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم معاملہ اس وقت چل رہا ہے وہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا معاملہ ہے، اور اس کے لیے قانون سازی۔ حکومت خاصی متحرک ہے، نظامی صاحب نون لیگ کو بھی آن بورڈ لینے کی کوششیں جاری ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری سے بھی ملاقات کی گئی ہے۔ بلاول صاحب نے کہہ دیا کہ جو پارلیمانی قواعد و ضوابط ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے۔ بظاہر اپیرنٹلی لگ رہا ہے، آپ نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتیں اس بات پہ حامی بھر لیں گی، لیکن یہ جو ایوان کا ماحول اور بالخصوص جو فاضل وزراء ہیں ان کے انداز کچھ بدلے بڑے سافٹ، بڑا حسن اخلاق کا مظاہرہ ہو رہا ہے، یہ بھی کیا فور دا ٹائم بینگ ہے یا پھر دوبارہ سے پرانی روایت شروع ہو جائے گی؟ مجھے تو وقتی لگتا ہے، کیونکہ بڑا مشکل ہے ناغہ کرنا۔ میں تو حیران ہوں کہ عمران خان صاحب نے 2 دن سے تقریروں میں اپنی نہ نون کو نہ پیپلز پارٹی کو رنگیدہ نہیں ہے۔ تو اس وقت جو ہے ضرورت جو ہے وہ ایجاد کی ماں ہے کہ اس وقت ضرورت ہے کہ کنسنسس پیدا ہو، اور وہ بھی کنسنسس آرمی چیف کی مدت ملازمت کے بل پر۔ تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ کچھ معاملات بدلے ہوئے ہیں۔ بخاری صاحب کو زیادہ انتظار نہیں کراتے۔ بخاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نظامی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم۔ یہ بتائیے، آج آپ ادھر سے ہی آ رہے ہیں، آپ کا اجلاس ہوا ہے بلاول صاحب کی صدارت میں، کیا فیصلہ کیا ہے؟ یہ جو ترمیمی بل ہے اس کے بارے میں، جو آرمی ایکٹ کے اندر ترمیم کا آپ کی پارٹی نے؟ شکریہ۔ ابھی دیکھیں، آج ایک حکومتی ڈیلیگیشن چیئرمین بلاول سے ملنے آیا تھا، اور میں بھی اس میٹنگ میں موجود تھا، دیگر ہمارے جو سینئر رہنما تھے وہ بھی شریک تھے، اور چیئرمین بلاول نے ان کو ایک ضرور کنوے کیا کہ بالکل لیجسلیشن پہ ہم انگیج ہونا چاہتے ہیں پازیٹیولی، لیکن پروسیجر جو ہے لیجسلیشن کا اس کو پہلے اڈاپٹ کریں، اور پھر اس کے پروس کونس پہ ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ سو فار عارف صاحب ابھی تک بل ٹیبل بھی نہیں ہوا کسی ہاؤس میں، اور لیگلی اسپیکنگ اور انڈر دی رولز گورنمنٹ جب کوئی بل لے کرنا چاہتی ہے تو انڈر دی رولز اس کو پہلے سرکولیٹ کیا جانا چاہیے ممبرز کو، تاکہ ممبرز اس کو دیکھ سکیں، اس پہ اپنی رائے قائم کر سکیں۔ تو ہمارا موقف یہ تھا کہ آپ اس کو پہلے سرکولیٹ کریں، سرکولیٹ کرنے کے بعد آپ اس کو پھر ٹیبل کریں، اور جب یہ ٹیبل ہو تو جو پارلیمنٹری پروسیجر ہے بل کو انٹروڈیوس کرنے کا، بل کو ریفر کرنے کا کمیٹیز کو کرنے کا، اور پھر اس پہ ڈیبیٹ ہوگی، آئدر ہاؤس جو وہ پاس کرے پھر اس کو ٹرانسمٹ کرنے کا۔ تو ہم نے کہا پہلے تو اس کو پروسیجر کو فالو کیا جائے۔ ابھی تک بل نہ تو سرکولیٹ ہوا، اگر کسی انڈیویجول کے پاس یا کسی ایک آدھ ممبر کے پاس ہے تو، لیکن لیگلی اسپیکنگ انڈر دی رولز ابھی تک بل نہ تو سرکولیٹ ہوا ہے اور نہ ہی ابھی تک بل ٹیبل ہوا ہے، اور پرائر ٹو دیٹ اگر کوئی میٹنگز ہوتی ہیں تو وہ اکارڈنگ ٹو رولز وہ میٹنگز نہیں ہیں، ان آفیشیل میٹنگ ضرور ہے، اس پہ ڈسکشنز اگر ہو رہی ہے، لیکن پروسیجر فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ اور بعد کی بات ہے کہ اس میں کیا ایڈیشن ہوگی، کیا سبسٹریکشن ہوگی، کیا امینڈمنٹ کو انٹروڈیوس کریں گے نہیں کریں گے، تو اس کے جو سبسٹینٹیو پورشن ہے اس پہ تو ڈسکشن بعد کی بات ہے۔ اچھا، لیکن یہ جب یہ آپ کے پاس آیا ہے حکومتی وفد آج، تو وہ کوئی مسودہ لے کے آیا ہے، وہ آپ سے شیئر کیا ہے کہ انہوں نے کہ جی یہ ہم خد و خال ہیں اس پہ آپ کی حمایت چاہتے ہیں ہم؟ نہیں، وہ ان کے پاس بل تھا نہیں، انہوں نے آلریڈی کل بل ایک آدھ ممبر کو دیا تھا، اور وہ ہم اس کو کہتے ہیں، وہ بھی بل جو ہے سیکریٹریٹ کی جانب سے اس کو آپ کو سرکولیشن آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک رولز یہ کا تقاضا رولز کا یہ ہے کہ بل انٹروڈیوس کرنے سے پہلے گورنمنٹ اس بل کو انٹروڈیوس کرنے سے پہلے سرکولیٹ کرتی ہے۔ سرکولیشن مینس کہ جی ایوری ممبر آف دی ہاؤس، چاہے وہ لوور ہاؤس ہے یا اپر ہاؤس، اگر لوور ہاؤس میں کرنا ہے تو تمام ایم این ایز کے پاس اس بل کو جانا چاہیے، اور اس میں ٹائم فریم بھی ہوتا ہے
کہ سرکولیشنز کے بعد اٹ ٹیکس another probably it's a week ٹائم کہ جب آپ بل لے کر سکتے ہیں، تاکہ بل کو دیکھیں نا کوئی چیز بھی ہیسٹ میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پروسیجر فالو کرنے کی بات ہے. پہلے تو پروسیجر فالو کرے گورنمنٹ، اور اس کے بعد اس کے جو ہے کنٹینٹس، پھر کنٹینٹس پہ بات بھی ہو سکتی ہے. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ جب نیشنل انٹرسٹ کی بات ہوگی تو آبویسلی تمام پولیٹیکل فورسز اکٹھی تو ہوگی، لیکن اس پہ آنے سے پہلے جو ریکوائرمنٹس ہیں ان ریکوائرمنٹس کو تو مد نظر رکھا جائے. یعنی اصولی طور پر آپ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو بھی بات ہوگی اس پہ اتفاق رائے تو کرنے کو تیار ہے، لیکن اس سے پہلے جو طریقہ کار ہے پارلیمنٹری طریقہ کار کو نظامی صاحب میں نے یہ نہیں کہا ہم اتفاق کرنے کو تیار. اچھا کیا کہا آپ نے؟ نہیں عارف صاحب ہم نے یہ نہیں کہا، ہم نے کہا کہ جی پہلے پروسیجر فالو کریں، پھر اس کے کنٹینٹس کو ہم دیکھیں گے، پھر اس پہ آپ سے بات کریں گے کہ کیا ایڈیشن ہوگی، کیا سبسٹریکشن ہوگی. اچھا ٹھیک ہے، جس امینڈمنٹ بھی ہم آن ٹیبل جانے کو تیار وہی ہیں. میرا مطلب ہے کہ وہ پھر ان پرنسپل آپ اگری کرتے ہیں کہ ہاں ہم تیار ہیں، لیکن پہلے سامنے وہ تو بھی لائیں، بات سامنے لائیں، پھر اس میں ہم ترامیم وغیرہ پہلے سامنے لائیں، پھر اس کو ہم دیکھیں گے، پھر ہم اپنی پارلیمنٹری پارٹی میں اس کو رکھیں گے، اس میں ڈسکس کریں گے. لیکن اس میں دیکھیں عارف صاحب بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اس کو دیکھیں اس کی اسٹریٹجی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا اسٹریٹجی ہے، اور یہ کیوں اس سارے ایشو کو کنفیوژن کا شکار کر رہی ہیں. آج میں نے دیکھا ٹیلی ویژن پہ خبر تھی کہ گورنمنٹ نے 2 پٹیشنز فائل کی ہیں سپریم کورٹ میں ریویو کی جو پٹیشن کے ساتھ. ایک انہوں نے یہ کہا کہ جی لارجر بینچ بنایا جائے اس کو. سیکنڈلی انہوں نے کہا کہ 28 نومبر کا جو فیصلہ ہے اس کو اسٹے کر دیا جائے، آپریشن کو سسپینڈ کیا جائے. مجھے اسٹے کر دیا، سسپینشن مینز دیٹ نا، کو اسٹے کر دیا جائے. جی. اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ گورنمنٹ کی کیا انٹینشن ہے کہ ایک تو جلد بازی میں یہ امینڈمنٹ کروانا چاہتے ہیں، دوسری طرف اس کو آپریشن کو سسپینڈ کروانا چاہتے ہیں. تو مجھے تو ان کی انٹینشن نہیں کلیئر نظر نہیں آتی. یہ خود مجھے گورنمنٹ کنفیوز نظر آ رہی ہے. جیسے جو 28 نومبر کا جو فیصلہ ہے اس میں آلریڈی سپریم کورٹ نے ایک ٹائم فریم 6 months کا دیا ہوا ہے کہ ودن 6 months آپ لیجسلیشن کر لیں اس ایشو پہ. لیکن ٹل 6 months انڈر دی آرڈر سپریم کورٹ باجوہ صاحب ول کنٹینیو ایز اے چیف آف آرمی اسٹاف. تو اس میں ہیسٹ کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. اور پھر آپ کو یہ بھی دیکھیں کہ جب آپ اس قسم کے بات کریں گے، ڈیبیٹ نہیں کریں گے ہاؤس میں، اس پہ ڈسکشن نہیں ہوگی، تو آپ کو ریکال کریں گے جب 18th امینڈمنٹ چیلنج ہوئی تھی. 18th امینڈمنٹ کا پروسیس 8-9 مہینے کمیٹی کے پاس رہا، ٹھیک، لیکن جب وہ ہاؤس پہ آیا تو اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی. تو اس وقت کے چیف جسٹس نے کہا ہمیں بتایا جائے کہ اس پہ ہاؤس کے اندر کیا ڈیبیٹ ہوئی. تو اس لیے بڑی محتاط اور احتیاط سے لیجسلیشن کرنی چاہیے. لیجسلیشن اٹ از فار ون ٹائم نہیں ہوتی، فار آل ٹائمز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو اس کا مطلب ہے کہ کہتے ہیں کہ جھٹ منگنی پٹ بیا فوری طور پہ کر دیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ میں نے دیکھا کہ حکومتی رویہ اپوزیشن کی طرف کم از کم لفظی گولہ باری کے لحاظ سے بدلا ہوا ہے کچھ. نہیں دیکھیں بات یہ گورنمنٹ کو دیکھیں ان کا ایٹیچیوڈ پچھلے 16 مارچ 18 ماہ سے آپ کا کیا ہے. نظامی صاحب بات یہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیج پہ تو بات گفتگو ہوتی ہے، لیکن پارلیمنٹ کی ریکوائرمنٹس کچھ اور ہوتی ہیں، اور پرٹیکولر لیجسلیشن کے حوالے سے. اور اپوزیشن کو ہمیشہ ہم گورنمنٹ میں رہے، ہم آن بورڈ لیتے رہے ہیں، اور بالکل لیڈر آف اپوزیشن سے بھی بات کرتے تھے، چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہو چاہے وہ سینٹ میں ہو، لیکن ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور لیکن ان کا رویہ دیکھ لیں کہ ان کو کامیابی اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ پارلیمنٹ کے ممبرز کو آن بورڈ نہیں لیتے، اور پھر الٹیمیٹلی ان کو سہارا لینا پڑتا ہے آرڈیننسز کا. اور آرڈیننسز میں بھی آپ دیکھ لیں کہ گورنمنٹ کتنے آرڈیننسز دے آئی ہے، اور آرڈیننسز کی بھی یہ پری ریکویزٹس ہیں آرٹیکل 89 کی، اس میں سرٹن کنڈیشنز ہیں اور سرٹن سرکمسٹانسز ایگزسٹ کرتے ہوں تو آرڈیننس آئے گا. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو ابھی بھی عقل نہیں آ رہی. لیکن آپ اس سے اندازہ لگا لیں ان کنفیوژن کا. ایک طرف یہ بل لانا چاہتے ہیں، ہیسٹ میں بنانا چاہتے ہیں، دوسری طرف یہ 28 نومبر کے آرڈر کو
اس کو آپریشن کو سسپینڈ کروانا چاہتے ہیں, لارجر بینچ چاہتے ہیں, تو واٹ آر دے اپ ٹو؟ ٹھیک, ان کے ذہن میں کیا بات ہے, یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا, اس میں ایک اور پہلو ہے, یہ آپ کیونکہ وکیل بھی ہیں, ایک تو جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں ذرا بتائیے کہ آپ کا اندازہ سے ٹائم لائن کیا ہوگی. دوسرا یہ کہ فروغ نسیم صاحب نے عجیب بات کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں آرمی چیف کا وکیل بھی ہوں گا اور وزیر قانون بھی ہوں گا. کہتے ہیں وہ اس کا پریزیڈنٹ موجود ہے. اگر ایسا پریزیڈنٹ تھا تو انہوں نے پہلے کیوں ریزائن کیا تھا؟ یہ آپ دیکھیں کہ آپ دیکھ لیں اس کو, جب یہ ضیاء الحق کا مارشل لاء تھا اور ایک کہ بروئی صاحب بھی تھے اور پھر شریف الدین پیرزادہ اٹارنی جنرل بھی تھے اور ان کو پرائیویٹ پریکٹس کی بھی اجازت تھی. ابھی یہ کیبنٹ کے ممبر ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ کیبنٹ کے ممبر ہیں تو ان کا تو لائسنس جو ہے وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے. جب وہ گورنمنٹ ایکسچیکر سے تنخواہ لیتے ہیں اور پھر تو ان کا لائسنس جو سپریم کورٹ کا ہے وہ آٹومیٹکلی سسپینڈ ہو جاتا ہے. اور پریویسلی بھی آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے پیش ہونے کی کوشش کی تو ان پہ آبجیکشن آ گیا پاکستان بار کاؤنسل کی طرف سے, ہی کوڈ ناٹ اپیئر. لیکن اب ممبرشپ چھوڑ دی ہے انہوں نے نا, اپنا لائسنس ریوائیو کروایا. لائسنس ریوائیو کروایا نا. دیکھیں آپ لائسنس کو نہیں دیکھیں جی, بات ہے ایک ہے پاکستان بار کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر ہونا, ایک ہے پاکستان بار کونسل کا رکن ہونا ایگزیکٹو کمیٹی میں ہونا, ایک ہونا سپریم کورٹ کا انرولمنٹ ہونی اور پاکستان جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے اس کا رکن ہونا. تو جب ان کا سرکاری تنخواہ یہ لیتے ہیں, گورنمنٹ فنکشنری جب ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا لائسنس سسپینڈ ہو جاتا ہے. تو ابھی یہ پھر اپنا لائسنس تو ان کا سسپینڈ ہو چکا ہے جب انہوں نے اوتھ لے لی ہے, تو پھر ہاؤ کین ہی اپیئر اوور دیئر؟ ٹھیک ہے. اچھا بخاری صاحب, آپ نے کہا کہ کوئی ایک آدھ ممبر ہیں جن کے پاس وہ ڈرافٹ آیا ہے کا, کیا آپ نے, آپ کی جماعت نے وہی ڈرافٹ اس کو دیکھا ہے اور اپیرنٹلی اس کو پڑھ کے لگ کیا رہا ہے؟ سجیشنز پیپلز پارٹی کے پاس کیا ہیں؟ کیا اس پہ بھی کوئی بات ہوئی؟ نہیں, اس پہ بات نہیں ہوئی. آج جو تشریف لایا تھا ان کا جو ٹیم آئی تھی, کیونکہ چیئرمین بلاول اسلام آباد میں نہیں تھے, وہ آج شام ہی تشریف لے کے آئے ہیں اور اس پہ پھر وہ میٹنگ بھی ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی بھی ہوگی اور اس میں پارلیمنٹری پارٹی ڈسکس کرے گی. دیکھیں نا, یہ قانون آپ بنانے جا رہے ہیں اور قانون بھی ایک اہم ادارے کے لیے بنانے جا رہے ہیں اور اٹ از ناٹ فار ون ٹائم آلسو, فار آل ٹائمز ٹو کم. لیجسلیشن تو اس لیے ہوتی ہے اور اس لیجسلیشن کو بڑا دیکھ بھال کے آپ کو امینڈمنٹ انٹروڈیوس کرنی پڑیں گی اور اس پہ کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ ساری باتیں تب ہیں, پہلے اس بل کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے جو پروسیجر ہے سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا, اس کو پہلے عمل تو کریں. ٹھیک ہے بخاری صاحب, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ذرا اس پر کریں گے. بلاول بھٹو زرداری نے حکومتی اتحادیوں کو جو سندھ حکومت میں شرکت کی دعوت دی تھی, کیا پہلے اس پہ کچھ کام ہو چکا تھا یا پھر بلاول کا ایک طرح سے یہ نفسیاتی چھکا تھا تاکہ اسلام آباد میں تھوڑی ہلچل مچائی جا سکے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, بخاری صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قواعد و ضوابط ہیں پارلیمانی ان کو فالو کیا جائے, رولز کو فالو کیا جائے, لیکن اسلام آباد سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ تو کچھ اور ہی زیادہ اجلت ہے. اور عامر ڈوگر صاحب نے کہا ہے کہ کل یہ جمعے پیش کر دیا جائے گا. چیف وپ ہے وہ. جی جی. اور جی بخاری صاحب, یہ عامر ڈوگر صاحب فرما رہے ہیں چیف وپ جو ہیں کہ پہلے سینٹ سے غالباً منظور ہو جائے گا, پہلے قومی اسمبلی سے, پھر سینٹ سے کل یہ بل پاس ہو جائے گا. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ آپ کی حمایت کے بغیر پھر پاس کرانا چاہتے ہیں اس کو, کیونکہ آپ کا سٹینڈ تو یہ کہ جو اس کو پہلے شیئر کیا جائے, سرکولیٹ کیا جائے, پارلیمنٹری پروسیجر فالو کیا جائے, وہ تو کچھ چند ہفتوں کی تو کم از کم بات تکتی ہے مجھے جو آپ فرما رہے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ بل جو ہے یہ 2/3 میجورٹی سے پاس ہوگا یا سمپل میجورٹی سے ہوگا؟
پہلی بات تو یہ ہے نظامی صاحب، یہ تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہے، یہ سب آرڈینیٹ لیجسلیشن ہے، اور آرمی ایکٹ میں یہ امینڈمنٹ ہے. اور اس کو پھر یہ بھی دیکھ لیں آپ کہ مجھے علم نہیں ہمیں کہ یہ صرف گورنمنٹ کنفائن کرے گی آرمی ایکٹ تک، یا پاکستان ایئر فورس ایکٹ بھی امینڈ کریں گے، یا یہ پاکستان نیوی ایکٹ بھی یہ امینڈ کریں گے کہ نہیں کریں گے. تو اس لیے اس کو بالکل بڑے تحمل سے اور اطمینان سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور وہ اگر یہ ہوگا تو سمپل میجورٹی سے ہی ہوگا. اگر ان کی انٹینشن یہ ہے کہ اچھی لیجسلیشن ہمیشہ وہ ہوتی ہے جو کنسنسس سے ہو، اور یہ ایسی لیجسلیشن ہے کہ جو ایک اہم ادارے کے بارے میں یا اس کے سربراہ کے بارے میں. تو اس لیے ان کو مجھے سمجھ نہیں آتی ان کو کیا جلد بازی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک ٹائم فریم سپریم کورٹ نے آلریڈی ایکسٹینڈ کیا ہوا ہے آرمی چیف کی میعاد کو، جی 6 months کا ٹائم ان کے پاس آلریڈی ہے. تو سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا کہ ودن 6 months، اور یہ ان کے اٹارنی جنرل نے اسٹیٹمنٹ دی ہوئی تھی کہ ہم اس پہ ودن 6 months لیجسلیشن کر لیں گے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں جلد بازی میں. لیگلی اسپیکنگ تو ٹائم فریم تو ان کے پاس جو ہے وہ 6 months کا ہے آلریڈی. اٹ کین ایکسٹینڈ اپ ٹو مئی. اور اس کو اگر پراپرلی ڈیلیبریشن ہونے دیں اس بل پہ اور پروسیجر اڈاپٹ کرنے دیں، یہ آئی ایم شیور کہ اس کو دیکھیں جیسے ویسے تو ڈومین ایگزیکٹو کی تھی ایکسٹینشن کی، کیونکہ آرم فورسز انسٹیٹیوشن یہ ڈومین ہے ایگزیکٹو کی، لیکن پھر بھی جب ایکسٹینشن کی تو وہ یہ چیلنج ہوگی. اور پھر مجھے سمجھ نہیں آتی اس گورنمنٹ کی کہ اگست میں اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ لکوناز نظر نہیں آئے تھے. جی ٹھیک ہو گیا. آپ اگر لیجسلیشن ہی آپ کی انٹینشن تھی تو آپ لیجسلیشن کر لیتے. جی ٹھیک. یہ بتائیے کہ یہ عامر ڈوگر صاحب مجھے ان سے یہ سوال کرے آپ کو جلد بازی کیا ہے؟ صحیح ہے. وہ آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، بخاری صاحب یہ آج جو پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں آپ کے لوگ شہری رحمان بیٹھی ہیں، پرویز اشرف بیٹھے ہیں، نوید قمر ہے، شاید نوید قمر بیٹھے ہوئے ہیں، خواجہ آصف صاحب ہیں، اور لوگ بیٹھے ہیں. تو اس کا مطلب ہمارے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں. جی آپ کے نمائندے بیٹھے ہمارے نمائندے بیٹھے ہیں. تو یہ بس لگ رہا ہے کہ اس کو سٹیم رول کیا جائے گا جلد از جلد. اور نون لیگ تو پہلے ہی ہاں کر چکی ہے بقول رانا ثناء اللہ کے. یہ بالکل جلد از جلد ہو جائے. جی رانا کیا فرما رہے ہیں آپ؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی نے غیر مشروط حمایت کا اعلان کر دیا ہے اس کا. تو اب دوسرا پہلو یہ بھی ہے بخاری صاحب، کہیں حکومت یہ تو نہیں چاہ رہی کہ پیپلز پارٹی کوئی جواز ایسا فراہم کر دے کہ اگر کل کو کوئی کرٹیسی پیپلز پارٹی کو ملنی بھی ہے تو وہ نہ مل سکے؟ دیکھیں بات کرٹیسی کی نہیں ہے. بات دیکھیں کہ وین وی ٹاک اباؤٹ رول آف لا، جب ہم آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، ہم کب کہتے ہیں کہ ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے؟ ہم نے کب کہا ہے؟ کیونکہ ہم نے خود ایکسٹینشن دی ہوئی تھی جنرل کیانی کو. تو وی نیور اپوز دیٹ. لیکن پوائنٹ از دس کہ آپ لیجسلیشن کرنے جا رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ فالو دی پروسیجر کو تو فالو کریں. میں آپ کو کہتا ہوں 18th امینڈمنٹ بھی چیلنج ہوئی تو پھر 18th امینڈمنٹ پہ سپریم کورٹ نے کہا اچھا جی وہ جو ڈیبیٹ ہے وہ ذرا بوتھ ہاؤسز کی وہ ذرا لے آئیں. جی تو کیوں ان کو مطلب ہے کہ یا تو ہے نا کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. سپریم کورٹ نے خود 6 ماہ کا ٹائم دیا ہوا ہے. ٹھیک آپ پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہی. پروسیجر فالو کر لیں، میرا خیال ہے سارے اس پہ اتفاق کر جائیں گے. ٹھیک ہے. آپ پوسٹ امینڈمنٹ جو کانسیکوینسز ہیں اچھا یہ پوچھ لیں کہ ایم کیو ایم سے کوئی نیگوسیشن آگے بڑھ رہی ہیں یا نہیں؟ ادھر جہانگیر ترین صاحب ان کے ناز اٹھا رہے ہیں. ایک ٹینشن کریٹر تھا یا پھر صرف نہیں؟ بات یہ ہے عارف نظامی صاحب کہ ایم کیو ایم وہ جماعت جو انڈیپینڈنٹلی کبھی بھی گورنمنٹ کہیں بھی نہیں بنا سکتی تھی. 88 آنورڈ دیکھ لیں، وہ ہمیشہ الائنسز کا حصہ رہی. کسی نہ کسی الائنس میں وہ این کے ساتھ بھی رہی، ہمارے ساتھ بھی رہیں، اور ابھی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہیں. لیکن اصل ایشو یہ تھا کہ جب سے نیشنل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ ہوا، دوسرا ایوارڈ ہو نہیں سکا. اس پہ سندھ کا جو شیئر تھا اس پہ ہماری سندھ گورنمنٹ ہمیشہ مطالبہ کرتی رہی کہ ہمارا جو ڈویزیبل پول سے شیئر ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا. اور پھر ایم کیو ایم کیونکہ پرائمریلی ریپرزینٹ کرتی ہے کراچی سٹی کو، اور ان کا مطالبہ رہتا تھا کہ جی فنڈز فراہم کیے جائیں فار ڈیولپمنٹ اور اس کی مینٹیننس کے لیے.
آپ جب تک فیڈریشن فنڈ فراہم نہیں کرتی تو پرومس کہاں سے فنڈ ان کو فردر آن ٹرانسمٹ کرتا یا ٹرانسفر کرتا. تو جتنے فنڈز ملتے ہیں جو ایکویٹیبل شیئر ہوتا ہے وہی ٹرانسفر ہوتا. تو اس کنٹیکس میں چیئرمین بلاول نے کہا کہ کراچی شہر آپ کا بھی ہے, ہم پروونس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہمارا شہر بھی ہے, اور اس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یا اس کے جو ایشوز ہیں یا اس کے پرابلمز ہیں اس کو سالو کرنے کے لیے آپ کو فنڈز کی ضرورت ہے. تو لیٹس گیٹ ٹوگیدر, اور تاکہ فنڈز جنریٹ ہو سکے اور فنڈز میں ڈیویزیبل پول سے ہمیں شیئر مل سکے, تاکہ ہم کراچی کی بھی خدمت کر سکیں اور پورے صوبے کی بھی خدمت کر سکیں. اس کنٹیکس میں بات تھی. ٹھیک, بہت شکریہ نیر بخاری صاحب, بہت شکریہ. بلاول نے تو کراچی کی بات کی تھی, لیکن بہت سے لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس پہ بات کریں گے. نظامی صاحب, یہ جو امینڈمنٹ کو لے کے اس وقت ماحول بن چکا ہے, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ آپ جو قواعد و ضوابط ہیں ان کو فالو کریں. نون لیگ پہلے حامی بھر چکی ہے, پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس اس وقت جاری ہے. کہیں گورنمنٹ کی یہ اپروچ تو نہیں ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے گورنمنٹ یہ اپنے آپ کو پیش کرنا چاہ رہی ہے کہ ہم نے تو سب کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی, لیکن یہ جماعتیں ہیل اجت کر رہی تھی اور ہم نے اس کو سرے دست منظور کروا لیا. ویسے مجھے ان کے موقف سے جزوی اتفاق ہے کہ جو پارلیمنٹری پروسیجر ہے وہ فالو ہونا چاہیے جی, لیکن آپ پی ایم ایل این کو دیکھیں کہ اس کے جو صدر ہیں اس شہباز شریف صاحب نازک مرحلے پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں لنڈن میں, اور پی ایم ایل این ایک شتر بے مہار کی طرح ہے. اب رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ہم نے تو غیر مشروط طور پہ. رانا صاحب تو لگتا ہے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں نا. جی, لیکن اصولی طور پہ یعنی نہ پارلیمنٹری پارٹی کا ان کا اجلاس ہوا ہے, نہ کوئی کنسلٹیٹو پروسیس ہوا ہے اس پارٹی کا, نہ ہی صدر صاحب جو ہیں پارٹی کے انہوں نے غور افشانی کی کوئی, نہ نائب صدر مریم صاحبہ, نہ نائب صدر مریم صاحبہ تو ویسے ہی چپ کا روزہ رکھا ہوا انہوں نے. تو یہ کوئی عجیب قسم کی کہتے ہیں اس کو ایک گڑبڑ مچ گئی ہے. لیکن نظامی صاحب کہ آپ سب سے بڑی جو اپوزیشن کی سیاسی جماعت ہے وہ عضو معطل بنی ہوئی, یہ بات تو ٹھیک ہے نا کہ دیکھیں نا, یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بس تیار بیٹھے تھے اسی تنخواہ پہ نوکری کرنے کے لیے, اور جیسے ان کو حکم ملا انہوں نے ڈاٹڈ لائن پہ سائن کر دیے. کیونکہ دیکھیں نا بیانیہ جو ہے, بیانیہ فردوس عاشق اوان صاحبہ کا بیانیہ, نہیں جو میرا بیانیہ ہے کہ شہباز شریف صاحب تو شروع سے ہی پرو اسٹیبلشمنٹ جی پالیسیز. اب جو سوال پیدا ہوگا جو میرے ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو مکمکہ ہے پی ایم ایل این کے ساتھ کم از کم, اس کے پیچھے کوئی کوئڈ پرو کو ہے کہ نہیں ہے؟ نظامی صاحب یہ بتائیں, یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا. اتنی آسانی سے اور اتنی خاموشی سے اور اتنے نظم و ضبط کے ساتھ سر تسلیم خم کر لینا, پی ایم ایل این ظاہر ہے سیاسی لوگ ہیں اور بڑے اپنا معاملہ سیدھا کرنے میں بڑے گرو ہیں, یہ کاریگر ہیں. یہ گیونگ صرف ویسے تو نہیں ہوگی, اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو ملا ہوگا. آپ کی نظر میں وہ کیا ہے, دیکھیں یا مزید کچھ ملنا ہے؟ یہ میں آپ کو ذرا تھوڑا سا توجیہ کر دیتا ہوں اس کا. پیپلز پارٹی ایک ہمیشہ سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی رہی ہے جی, اور اندر سے پرو اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, ٹھیک ہے نا جی. لیکن ان کا ایک سٹینس جو ہے وہ ایک عوامی پاپولسٹ پارٹی کا. مسلم لیگ نون جو ہے ہمیشہ سے ایک اسٹیبلشمنٹ پارٹی رہی. مطلب ہے کہ ان کے جو ڈکلیئرڈ سٹینڈ ہے اس سے ہٹ کے تھا. اب شہباز شریف ان کو اصل سٹینڈ کی طرف واپس لے کے ہیں. جو ان کا بنیادی نظریہ تھا, چودھری نثار علی کا سٹینڈ. خواجہ سے بھی 2-4 تقریریں یوں بھی کر دیتے ہیں, یوں بھی کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اب مسلم لیگ نے وہی کیا جو ان کا خمیر تھا, جو مسلم لیگ نون جہاں سے پیدا ہوئی تھی اور جس کو وہ لے کر چلے تھے, اور اسی جگہ پہ دوبارہ پھر آپ سیکوینس آف ایونٹس دیکھیں. جی, نواز شریف کی طبیعت خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے, بہت خراب سے خراب تر ہو جاتی, راتوں رات اسپتال پہنچا, رپورٹیں جو ہے پلیٹلیٹ تشویشناک طور پہ باہر آ جاتی. میریکل تھا ویسے ان کا بچ جانا. اور خان صاحب جو ہیں وہ خود ہی اجازت دے کے پھر بعد میں عدالت کے ساتھ ایک محاذرہ ہی لے مگر مچھ کے آنسو بھی روتے ہیں. نظامی صاحب, یہ تو پوسٹ امینڈمنٹ جو سینیریو ہے اس پہ بھی کسی دن بات کریں گے کہ یہ امینڈمنٹ ہو جانے کے بعد کیا کچھ ہو سکتا ہے. لیکن امینڈمنٹ ایف کا سوال نہیں ہے, وین کا سوال ہے اب تو. لیکن انہوں نے بھی کہا بخاری صاحب نے کہ ہم اصولی طور پہ نہیں, بالکل امینڈمنٹ تو ہو جائے گی, یہ تو بڑا بالکل کلیئر ہے, یہ بالکل کلیئر ہے. سوال آپ سے یہ ہے
کہ شہباز شریف صاحب کی یہ ساری اپروچ بظاہر شریف خاندان کے حق میں جا رہی ہے، اور یہ عمران خان صاحب کے لیے یہ اپروچ کیا فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ اور اس خاموشی کے بعد اور سر تسلیم خم کرنے کے بعد نون لیگ کے پی ٹی آئی کو کوئی تشویش نہیں ہوگی؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ شہباز شریف کا اکیلے بیانیہ نہیں ہے، انہوں نے اپنے بھائی کو قائل کیا ہے، اور اب اس کے بھائی جان جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہی بیانیہ ہے۔ اور دیکھیں نا، آپ یو ٹرنس کی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی، جو مدر آف آل یو ٹرن ہے وہ تو میاں نواز شریف کا ہے۔ جی، کہاں آپ اور رہے تھے بڑے، اور کہاں آپ شیر قالین بنے ہوئے ہیں۔ یہ ہے کہ نہیں یو ٹرن؟ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اسی تنخواہ پہ نوکری کر رہے ہیں آپ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ اس کے بدلے میں چاہ رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا ایک اور چیز ہے، پیپلز پارٹی یہ اس طرح کرے نا تو پیپلز پارٹی کی کانسٹیٹوئنسی ایسی کہ ان کو نقصان ہو اس کا۔ جی ایسے ہی ہے۔ پی ایم ایل این کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ سجدہ ایسیب بھی کرتے ہیں، ڈیلے بھی کرتے ہیں، واپس آ کے الیکشن سویپ بھی کر جاتے ہیں، پھر وزیر اعظم بھی بن جاتے ہیں۔ وزیر اعظم بھی بن جاتے ہیں۔ تو وہ سمجھتے ہیں یار کہ ہماری جو کانسٹیٹوئنسی ہے اس کو ہماری ان اداؤں سے کہ آپ جو بے اصولیاں کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں، اس سے آپ کی کانسٹیٹوئنسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نظام صاحب، سادہ الفاظ میں تو یہ ہے کہ کوئی سیاست کا اصول نہیں ہے، صرف موقع ہے۔ موقع ملے گا، اپنی باری کھیلیں گے، اپنی بازی جیتیں گے، اس کے بعد اقتدار میں آئیں گے۔ اور پہلے بھی پی ایم ایل این جب اقتدار میں نہیں تھی، ان کی قیادت ملک سے باہر ہی ہوتی تھی، اب یہ باہر ہی ہیں۔ اوہ ہاں، یہ صحیح ہے، صحیح ہے آپ کی بات۔ مجھے کچھ اور باتیں یاد آ رہی ہیں تاریخ کی۔ نہیں، اچھا، اگر آپ کا اب وقت ہے یا ابھی بریک آنے والی ہے؟ بریک ابھی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نون لیگ کہیں بھائی بھائی تو نہیں بننے جا رہے؟ دیکھیں نا، یہ میں آپ کو ایسی اصولی بات نہیں ہے۔ جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اپوزیشن میں تھی اور میاں نواز شریف کے اقتدار کا سنگھاصن ڈول رہا تھا، تو میں بیچ میں پھنس گیا کہ کسی طریقے سے میاں نواز شریف کی اور بے نظیر کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، ان کی پہلے ٹرم کے بعد کی بات۔ اچھا، 91 میاں نواز شریف کی، یار اس کے بعد 93 ہے میرا۔ اچھا، 90، ٹھیک۔ تو وہ میاں نواز شریف تو مان گئے اور محترمہ بے نظیر بھٹو سے میٹنگ کا بھی فیصلہ کر لیا۔ شہباز شریف صاحب نہیں مانے، یہ اتنے سخت پرو اسٹیبلشمنٹ تھے اور اینٹی بے نظیر تھے کہ انہوں نے ابا جی سے شکایت کر دی۔ ابا جی نے لاسٹ مومنٹ میں ابا جی ان کے جو والد جی شریف صاحب کینسل کرا دی۔ مطلب وہ حکومت نہ جاتی نواز شریف صاحب کی، اگر یہ سنیں آپ، یہ تو ہو گیا۔ اب اس کے بعد the shoes on the other foot، محترمہ بے نظیر بھٹو نے یہ دیکھا کہ غلام اسحاق ان کے خلاف ہیں، اور جس غلام اسحاق کے خلاف انہوں نے نواز شریف کے کہنے پہ گو بابا گو کا نعرہ لگایا تھا، وہ ان کی گود میں جا کے بیٹھ گئی، اور نواز شریف کی برطرفی کے بعد وہ اس کابینہ کا حصہ بن گئی ان کی پارٹی۔ زرداری صاحب اس میں وزیر تھے، جس کی جو غلام اسحاق صاحب نے ہیڈ کر رہے تھے، جس کو بنائی تھی۔ تو مقصد کہنے کا ہے کہ یہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ سیاست کے اندر اصولی جو ہے نا، وہ ریئل پالیٹک جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے بڑی، لیکن اس معاملے میں پیپلز پارٹی ٹائمنگ کی زیادہ ماہر ہے۔ انہوں نے دیکھا جب نواز شریف کمزور پڑ گیا، انہوں نے فوراً بدل لیا پینترا۔ لیکن نظامی صاحب، یہ بڑے انٹرسٹنگ سینیریو ہو چکا ہے۔ سوال میرا وہی، پی ٹی آئی نون لیگ بھائی بھائی والا سین تو کہیں نہیں بننے جا رہا، یا پیپلز پارٹی پی ٹی آئی بھائی بھائی والا معاملہ؟ یہ مجھے یاد آیا کہ وہ قائد اعظم تقریر کر رہے تھے کہیں پاکستان بننے سے پہلے، تحریک پاکستان کے دوران، اور پنجاب میں ہی، تو اس زمانے میں خضر یار ٹوانا پاکستان کی بڑی مخالفت کر رہے تھے۔ اب وہ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے نا، اس میں بھی یہ تازہ خبر آئی ہے کہ خضر ہمارا بھائی ہے۔ اب کل ایسا نہ ہو کہ کل ہم بھی یہ خبر دے رہے ہوں، تازہ خبر آئی ہے، نون لیگ کا بھائی ہے۔ ایک بریک کے بعد کچھ اور معاملات پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے نظامی صاحب۔ بلاول بھٹو کے بیان کے بعد اب بلاول خود تو خاموش ہو گئے ہیں، لیکن ایک جوڑ توڑ ایم کیو ایم کی وفاقی نمائندوں سے بھی باتیں، ملاقاتیں، یہ سب سلسلہ رہا، وہ تو ایک اپنی جگہ ہے۔ لیکن یہ پنجاب میں جو خبر رپورٹ ہو رہی ہے کہ 20 ایم پی ایز ہیں پی ٹی آئی کے،
وہ ناراض ہیں اور ایک فارورڈ بلاک کی صورت اختیار کر رہے ہیں. یہ بھونچال کیوں ہے؟ کیا یہ بھی موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں نا، سب سے پہلے بتا تو جن پہ تکیہ تھا وہی پتہ ہے ہوا دینے لگے. تو مقصد کہنے کا ہے کہ یہ بڑا خطرناک موو ہے کہ 15 پہلے تھے 5 اور ان میں 20. یہ میں نے کل بھی آپ کو خبر دی تھی کہ 20 لوگ جو ہیں انہوں نے علم بغاوت کر دیا. جی. ان کو کسی کو کہا تھا ہم پارلیمنٹری سیکرٹری بنائیں گے، کسی کو کہا تھا کہ آپ کو فنڈ دیں گے، کسی کو کہا تھا آپ کو وزیر بنائیں گے. اس طرح کے وعدے کیے تھے، وہ پورے نہیں ہوئے. وہ پورے کیسے ہوں؟ جو ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ سینٹر سے پوچھ کے اپنے وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق آگے چلتے ہیں. جی. تو یہ ناراضگی جو ہے، پھر اوپر سے جب بیوروکریسی دیکھتی ہے کہ یار یہ ایم پیز کو تو دال ہی نہیں گلتی ان کی، ان کو پوچھتا ہی نہیں، ان کا چیف منسٹر نہیں پوچھتا، ہم کیوں ان کے کام کریں؟ پھر وہ بھی کوئی سنجیدہ نہیں لیتے. دیکھیں نا 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. جی. ایم پی کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ایک تو فنڈ ہے جو ضیاء الحق کے بعد لیجسلیشن کام نہیں رہ گیا، فنڈ کا رہ گیا، 1985 کے بعد فنڈ ہو گئے ایک. اس کے علاوہ کانسٹیٹوئنٹس کے 2 ہی مسئلے ہوتے ہیں نا. جی. ایک نوکری، ایک تبادلہ. ایسے ہی ہے. پھر ان کا اپنا مسئلہ ہوتا ہے کہ تھانے اپنی مرضی کا تھانے دار، تھانے کچہری میں ان کی تبنداری ہو. جی. اگر یہ سارا کچھ نہ ہو رہا ہو اور پرویز الہی صاحب کے چونچلے اٹھائے جا رہے ہوں جی، جو کولیشن پارٹنر ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں یار ہم بھی تو ہیں نا. اور یہ اس میں جو میں آپ کو ذرا تھوڑی سی اور بات بتا دوں ایک، جی جی جی، کہ ایک سینٹر میں بڑا مضبوط گروپ ہے ود ان عمران خان انر سرکل جو بزدار کی ریپلیسمنٹ چاہتے ہیں. بزدار کے خلاف ہیں؟ جی. ریزن گورننس یا کچھ اور؟ پاور اسٹرگل. گورننس بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک، جواز تو ہے نا. ان کا یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یار وہ اپنی آدمی ہے ان کا. اصلا اقبال کا نام بھی آتا رہا ہے، علیم خان بھی ہیں اور بڑے امیدوار ہیں. جی جی. تو اب یہ اس میں پرابلم یہ ہے کہ بزدار صاحب جو ہے شریف آدمی ہے، مرنجہ آدمی ہیں. ٹھیک. وہ کم وہ بھی ہیں، پریس سے بھی وہ کو انگیج نہیں کرتے، وہ زیادہ ہچکچاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی شرافت اور خاموشی کے ذریعے جی جی ایک ایسا سیٹ اپ بنا لیا پنجاب میں جی کہ چودھری ان کے زلف کے اسیر ہیں. اچھا. کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب خود تو وزیر اعلیٰ بن گئے، تو یہ جو ابھی تو گروپ 20 آدمیوں کا نا، یہ بہت بڑا گروپ ہو سکتا ہے. ایسے ہی ہے. پی ٹی آئی کے لوگوں کو کاف لیگ سے اصل میں رنج ہے، ان دکھ جو ہے یہ ان 20 لوگوں کا کاف لیگ میں زیادہ ہے. سننا، اب یہ کنگ میکر بن گئے. جی. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ ریپلیس تو کر دیں. چودھری صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں، چودھری برادران بلکہ میں کہوں گا، جی جی جی، کہ پنجاب میں کوئی ایسی شخصیت نہ ہو جو اتنی سربراہ واردہ ہو کہ اپنے طور پہ وہ دھڑلے سے حکومت کر سکے. ان کو بزدر صاحب سپورٹ کرتے ہیں، بزدر صاحب کو چودھری برادران سپورٹ. اب اگر ہم نیا آدمی لے کے آئیں گے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا. چودھری صاحب کی مانے گا تو نہیں نا. نہیں، چودھری صاحب کو چھوڑ دیں. ہاؤ ول ہی گیٹ دا میجورٹی ان دس ہاؤس؟ ایسا ہی ہے. تو یہ ایک صرف 12 نشستوں کا فرق ہے. اسٹیل میٹ سا ہوا ہے. جی جی، 12 نشستوں کا فرق ہے. ہاں، لیکن میرا خیال ہے کہ بزدر صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے جو ناراض لوگ ہیں اگر کولیشن پارٹنر جو ہیں ان کے لیے کر رہے ہیں، تو پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے ان کے جو جائز معاملات ہیں، آخر کیا جاتا ہے یار انہیں کسی پارلیمنٹری سیکرٹری بنا دینا یا کسی کمیٹی میں رکھ دینا. وہ ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کہلاتی ہے ایک، اس کی وعدہ کیا. جی جی. ادھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی ملاقاتیں بھی نہیں ہوتی. اب مونس کی اور پرائم منسٹر کی ملاقات بھی یعنی ان کے چونچلے اٹھائے جا رہے ہیں. ان اپنے لوگوں کو کاف لیگ کا دیرینہ مطالبہ مونس الہی کو وزیر بنایا جائے تاکہ ایک لانچ ہو سکے. وہ کہتے ہیں ویسے وہ کہتے ہیں ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں مونس کو. آپ کیا پرائم منسٹر یہ انہوں نے کہا جی ہم اسی تنخواہ پہ نوکری کرتے ہیں، ہماری بڑی شکایتیں پرویز الہی صاحب کہتے ہیں، لیکن ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں مونس کو بنانے میں. اچھا، یہ تو کہنے کی بات ہے. یہ تو کہنے کی بات ہے، لیکن وہ ظاہر اپنے وہ کیا کہتے ہیں اپنی سیاست کا انہوں نے پھر اگلا جو نشین ہے، گدی نشین، اس کو بھی تو لے کے چلنا ہے. اچھا، اسی قسم کی ایک فارورڈ بلاک وہاں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے، پی ٹی آئی میں. اچھا، عامر لیاقت صاحب ہیں اور لوگ ہیں. جی جی، جو فیڈریشن کے نمائندے ہیں وہاں پہ، جو ایم این ایز ہیں موسٹلی. ان سے بڑی شکایت ہے ان کو اصل میں ان کے تو ویر جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے، علی زیدی اور فیصل واڈا کے ساتھ. تو یہ معاملہ دوسرے ان کا ویر کے علاوہ یہ ہے کہ ان کو
प्राइम मिनिस्टर से टाइम ही नहीं मिलता, कोई डजंट हैव टाइम फॉर देम। जी वो अपने बड़े शिकवे हैं, वो तो टीवी शोज़ में इनडायरेक्टली आके आमिर लियाकत साहब बातें अपनी कर ही जाते हैं। खैर निज़ामी साहब, एक और अहम मामला, राना सनाउल्लाह साहब वो कहते हैं कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, अभी रिहा हो के आए तो आमदन से ज़ायद असासाजात केस में नैब ने तलबी की और सवालनामा भी उनको थमा दिया गया। लेकिन एक बात उन्होंने की, उन्होंने कहा जी शहरियार आफरीदी साहब को भी सच नहीं बताया गया, शहरियार आफरीदी साहब को चाहिए कि वो सच बताएं। व्हाट डज़ दैट मीन? वो कहना क्या चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि ANF ने दानिस्ता तौर पे उनको मिसगाइड किया और वो सिख राना सनाउल्लाह, वैसे उस तरह के राना सनाउल्लाह नहीं आया जो जेल से पहले थे, कुछ नैन बदल गए उनके। हाँ, कुछ थोड़ा सा ज़रा मियाना रवि का रास्ता उन्होंने भी इख्तियार कर लिया। लेकिन वो आते ही जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुरान हाथ में उठा के, फिर उसके बाद अब वो थोड़ी अपनी मिजाज से हट के बात करते हैं। जिस तरह वो फरमाया करते थे, जो फरमान वो जारी किया करते थे, तनकीद जो करते थे, वो अब नहीं रही। वो तनकीद उनको ये, लेकिन उनको ही वॉज मोर देन रैप्ड ऑन द नकल्स। उनकी जो, उनको जो अपनी कड़वी ज़ुबान का शाखसाना भुगतना पड़ा। जी तो अब वो इसके बाद मेरा ख्याल है ज़रा सबक सीखा उन्होंने, एहतियात, ये सबक सिखाने के लिए तो था। आप बताइए कि इस केस में कोई जान है? जी मुराद सईद साहब आज तो राजा परवेज़ अशरफ साहब की बात से एग्री करके मुत्तफिक थे। ये बहुत बड़ी खबर है निज़ामी साहब। फिर दोस्त आशिक अवान साहिबा ने कहा कि जो कौमी सलामती के मामलात हैं उन पे सियासत नहीं होनी चाहिए, रवैये मुस्बत होने चाहिए। आपका सवाल ये होना चाहिए मुझसे कि आया ये एक दो रात गई बात गई वाला बात होगी कि एक दो? ये निज़ामी साहब प्रोग्राम का जो पहला सवाल था आपसे वो यही था कि फॉर द टाइम बीइंग है या नहीं। आपने क्या कहा था कि ये वक्ती लग रहा है। अच्छा, एक और अहम मामला डेवलपमेंट, अबू धाबी के जो वली अहद हैं वो पाकिस्तान आए। पिछले साल वो 6 जनवरी को आए थे, तकरीबन 1 साल के बाद वो आए। KL समिट के बाद जो बहुत से सवालात उठ रहे हैं, एक वेस्ट को एक पैगाम गया था कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है उनके आपस के क्राइसिस ख़त्म हो गए हैं और काफ़ी हद तक ये एक पेज पे आ रहे हैं। ये दौरा कितना सिग्निफिकेंट है? मैं आपको स्पेशल पैगाम भी आया? मुख्तसर बात करता हूं जी। एक तरफ तो कहा जा रहा है जी खान साहब ने बड़ा गलत किया, पहले हाँ की कहने ख़त्म किया, फिर करके छड्डे आते और बड़ा किया है जी, वो वाला साहब है, ये कहा जा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से खान साहब की डिप्लोमेसी कामयाब रही है। वो कैसे? भाई देखिए, वो मलेशिया नहीं गए ना, उस पर उनको थोड़ा सा रिवॉर्ड तो मिला ना कि मसलन आज मतलब वरीयत जो है यहाँ है जी उनकी मोटर इमरान खान ने चलाई, 3 अरब अब दे गए थे, कुछ और दे जाएंगे। सऊदी अरब भी पाकिस्तान को वो कर रहा है। फिर OIC की यहाँ कश्मीर पे एक समिट हो रही है, हमें यही गिला था ना। जी तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये कि जी खान साहब ने एक किस्म का ये पैगाम तो दिया ना अपने सऊदी और UAE के बेनिफिटर्स को, डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड, हमारे पास और भी रिश्ते हैं। अच्छा, ये एक आप अचीवमेंट कह रहे हैं सफारती लिहाज से जो KL समिट में इमरान खान नहीं गए? मैं इसको मनफी अचीवमेंट कह रहा हूँ। अच्छा, आप मनफी अचीवमेंट कह रहे हैं, लेकिन है अचीवमेंट। जी वैसे निज़ामी साहब, मलेशिया ने 300 बंदे भी हमारे जो हैं वो जो जेलों में कैद थे उनको रिहा कर दिए। एक कमिटमेंट जो सऊदी वली है। नहीं, मेरा ख्याल है कोई इतना जितना हमने क्रिटिसाइज़ किया शायद इतना उसकी कोई इसके कोई ऐसी कोई फॉल आउट नेगेटिव नहीं लगा मुझे, पॉजिटिव ही है। ठीक है। अच्छा, लेट्स सी अब सफारती जो मामलात हैं उस पर क्या होता है। और बिलखुसूस सोशल मीडिया पे निज़ामी साहब 2020 को कश्मीर के लिए खासा सिग्निफिकेंट ईयर करार दिया जा रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक, इस साल में ये मसला, ये बेल मंडे चढ़ जाएगी, मसला कश्मीर हल हो जाएगा? और बिलखुसूस जो इंडिया के अंदर हालात पैदा हो चुके हैं, कितने साल पुराना मसला निज़ामी साहब? ऑलमोस्ट 70 ईयर्स, 70 साल से ज़ायद हो गए जी। तो ये 6 महीने में हल हो जाएगा या 1 साल में? नहीं, देखिए अब ये देखें, बात सुना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मोदी के साथ अमेरिका है, वेस्ट है, और वो जहाँ उनकी वो इस तरह की ऑपरेशन जो है वो कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है वहाँ सीरिया में? जी ठीक है ना जी। लेकिन इराक में क्या हो रहा है? जी अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? जी बर्मा में क्या हो रहा है? ठीक है निज़ाम साहब, प्रोग्राम नहीं लगता जी, प्रोग्राम का वक्त बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।